پہلا سلاطین اور اس کا چھٹا باب جو 38 آیات پر مشتمل ہے۔ سلیمان ہیکل تعمیر کرتا ہے اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد 480 سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے چوتھے برس ذیو کے مہینے میں جو دوسرا مہینہ ہے، ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا، اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا اس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس گھر کی ہیکل کے سامنے ایک برآمدہ اس گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ لمبا تھا، اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی 10 ہاتھ تھی، اور اس نے اس گھر کے لیے جھروکے بنائے جن میں جالی جڑی ہوئی تھی، اور اس نے گردا گرد گھر کی دیوار سے لگی ہوئی یعنی ہیکل اور الہامگاہ کی دیواروں سے لگی ہوئی گردا گرد منزلیں بنائیں اور حجرے بھی گردا گرد بنائے۔ سب سے نچلی منزل 5 ہاتھ چوڑی اور بیچ کی 6 ہاتھ چوڑی اور تیسری 7 ہاتھ چوڑی تھی، کیونکہ اس نے گھر کی دیوار کے گردا گرد باہر کے رخ پشتے بنائے تھے تاکہ کڑیاں گھر کی دیواروں کو پکڑے ہوئے نہ ہوں۔ اور وہ گھر جب تعمیر ہو رہا تھا تو ایسے پتھروں کا بنایا گیا جو کان پر تیار کیے جاتے تھے، سو اس کی تعمیر کے وقت نہ تو مارتول، نہ کلہاڑی، نہ لوہے کے کسی اوزار کی آواز اس گھر میں سنائی دی۔ اور بیچ کے حجروں کا دروازہ اس گھر کی داہنی طرف تھا، اور چکردار سیڑھیوں سے بیچ کی منزل کے حجروں میں اور بیچ کی منزل سے تیسری منزل کو جایا کرتے تھے۔ سو اس نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس گھر کو دیودار کی شہتیروں سے اور تختوں سے پاٹا، اور اس نے اس پورے گھر سے لگی ہوئی 5 ہاتھ اونچی منزلیں بنائیں، اور وہ دیودار کی لکڑیوں کے سہارے اس گھر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اور خداوند کا کلام سلیمان پر نازل ہوا کہ یہ گھر جو تو بناتا ہے، سو اگر تو میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کر ان پر عمل کرے، تو میں اپنا وہ قول جو میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم اسرائیل کو ترک نہ کروں گا۔ پس سلیمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا۔ ہیکل کی اندرونی آرائش و زیبائش۔ اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیودار کے تختے لگائے۔ اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک اس نے ان پر لکڑی لگائی، اور اس نے اس گھر کے فرش کو صنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا، اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصے میں 20 ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیودار کے تختے لگائے۔ اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہامگاہ یعنی پاک ترین مکان ہو، اور وہ گھر یعنی الہامگاہ کے سامنے کی ہیکل 40 ہاتھ لمبی تھی، اور اس گھر کے اندر اندر دیودار تھا جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کندہ کیے گئے تھے۔ سب دیودار ہی تھا اور پتھر مطلق نظر نہیں آتا تھا، اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہامگاہ تیار کی تاکہ خداوند کے عہد کا صندوق وہاں رکھا جائے، اور الہامگاہ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی، اور اس نے اس پر خالی سونا منڈھا اور مصبے کو دیوار سے پاٹا۔ اور سلیمان نے اس گھر کو اندر اندر خالص سونے سے منڈھا، اور الہامگاہ کے سامنے اس نے سونے کی زنجیریں تان دیں اور اس پر بھی سونا منڈھا، اور اس پورے گھر کو جب تک کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈھا، اور الہامگاہ کے پورے مصبے پر بھی
اس نے سونا منڈھا اور الہام گاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10-10 ہاتھ اونچے بنائے اور کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی 5 ہی ہاتھ کا تھا. ایک بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا اور 10 ہی ہاتھ کا دوسرا کروبی تھا. دونوں کروبی ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت کے تھے. ایک کروبی کی اونچائی 10 ہاتھ تھی اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی اور اس نے دونوں کروبیوں کو بھیتر کے مکان کے اندر رکھا اور کروبیوں کے بازو پھیلے ہوئے تھے ایسا کہ ایک کا بازو ایک دیوار سے اور دوسرے کا بازو دوسری دیوار سے لگا ہوا تھا اور ان کے بازو گھر کے بیچ میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے. اور اس نے کروبیوں پر سونا منڈھا اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کیں. اور اس گھر کے فرش پر اس نے اندر اور باہر سونا منڈھا اور الہام گاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کے دروازے بنائے. اوپر کی چوکھٹ اور بازوؤں کا عرض دیوار کا 5واں حصہ تھا. دونوں دروازے زیتون کی لکڑی کے تھے اور اس نے ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کیں اور ان پر سونا منڈھا اور اس سونے کو کروبیوں پر اور کھجور کے درختوں پر پھیلا دیا. ایسے ہی ہیکل میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کی چوکھٹ بنائی جو دیوار کا چوتھا حصہ تھی اور صنوبر کی لکڑی کے 2 دروازے تھے. ایک دروازے کے دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے اور دوسرے دروازے کے بھی دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے تھے اور ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کو اس نے کندہ کیا اور کھدے ہوئے کام پر سونا منڈھا اور اندر کے صحن کی 3 صفیں تراشے ہوئے پتھر کی بنائیں اور ایک صف دیودار کے شہتیروں کی. چوتھے سال زیو کے مہینے میں خداوند کے گھر کی بنیاد ڈالی گئی اور 11ویں سال بول کے مہینے میں جو 8واں مہینہ ہے وہ گھر اپنے سب حصوں سمیت اپنے نقشے کے مطابق بن کر تیار ہوا. یوں اس کے بنانے میں اسے 7 سال لگے.